بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کا پہلا درس ہے اس سلسلے کا، اور صحیح بخاری کا انشاءاللہ ہم درس سنا کریں گے۔ اس کے اندر جو اہم بحثیں ہر حدیث کے تحت ہوگی وہ ہم کیا کریں گے۔ پہلی حدیث ہے اور اس کے اندر چند بحثیں ہیں۔ پہلی بحث یہ ہے کہ پہلا باب امام بخاری باندھتے ہیں، باب کیف کان بعد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیسے آتی تھی، یعنی کیفیت وحی کیا تھی۔ اور وقول اللہ جل ذکرہ، پھر اس کے تحت ایک قرآن پاک کی آیت لاتے ہیں، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، ہم نے اسی طرح آپ کی طرف وحی کی جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد نبیوں کی طرف ہم نے وحی کی۔ اصل لفظ ایسا پروننسیشن اس کی وحی ہے، لیکن ہمارے عرف میں اب وحی استعمال ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم یہ لفظ عام غلط العوام کے طور پر ہم اس کو وحی بولتے ہیں۔ پہلی بحث یہاں پر یہ ہے کہ ترجمۃ الباب جو امام بخاری نے باندھا ہے، یعنی باب کا جو عنوان ہے، یعنی ہمارے ہاں چیپٹر بولتے ہیں تو اس کو عربی کے اندر ترجمۃ الباب کہتے ہیں۔ باب کا جو ترجمہ ہے یعنی عنوان ہے، سبجیکٹ ہے چیپٹر کا، وہ ہے وحی کا آغاز، بگننگ آف ریویلیشن۔ مگر اس کے تحت جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لا رہے ہیں وہ حدیث ہے نیت کے بارے میں، ٹینشن کے بارے میں۔ اس میں نیت کی بات ہے تو یہ مطابقت نظر نہیں آ رہی، ہارمونی نظر نہیں آ رہی ترجمۃ الباب میں، اس کے اندر بیان کردہ حدیث میں۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ دراصل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نیت کی حدیث کو اس وجہ سے سب سے پہلے لا رہے ہیں تاکہ اس کتاب کو پڑھنے والا قاری اپنی نیت کو درست کرے، اور دوسری بات یہ ہے کیونکہ اس کا تعلق وحی کے ساتھ ہے اس باب کا، اور آگے وحی کی حدیث سے بیان ہوگی، اور وحی ہی اس میں سارا دین بیان کیا جاتا ہے، اور سارے دین کا دار و مدار وحی پر ہے، اور وحی کے ذریعے دین کو بیان کیا جائے گا۔ اس دین پر اگر عمل کیا جائے بغیر اچھی نیت کے تو اس کا ثواب نہیں ملتا، لہذا وحی کے باب میں سب سے پہلی حدیث انہوں نے نیت کے عمل کی نیت کی بیان کی، تاکہ جو دین یہاں بیان کیا جائے گا اس پر عمل کرنے والا اپنی نیت پہلے اچھی کر لے، تاکہ سارا دین سیکھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا اس کو فائدہ آخرت میں ہو۔ اور دوسری بحث یہاں پر امام بخاری حدیث لائیں، پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں، اور پھر اس کی سند کے کچھ راویوں پہ بات کریں گے۔ حدثنا الحمیدی عبد اللہ بن زبیری، امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حمیدی نے، اور وہ کون ہے؟ عبداللہ بن زبیر، یہ امام بخاری کے شیخ ہیں۔ قال حدثنا سفیان، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سفیان، یہ سفیان بن عیینہ مراد ہیں۔ عموماً حدیث میں جب سفیان بولا جائے تو سفیان ثوری مراد ہوتے ہیں، لیکن یہاں سفیان بن عیینہ ہے، بہت بڑے حدیث کے امام گزرے۔ سفیانین یہ دوسرے سفیان بن عیینہ ہیں۔ قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یحییٰ بن سعید انصاری نے، یہ سفیان بن عیینہ کے شیخ ہیں۔ قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی محمد بن ابراہیم تیمی نے، انہ سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی، وہ کہتے ہیں میں نے سنا، انہوں نے سنا یعنی ابراہیم تیمی نے سنا علقمہ بن وقاص لیثی سے، یقول، وہ کہتے ہیں سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا، علی المنبر، ممبر پر بیٹھے، یعنی جب آپ رضی اللہ تعالی ممبر پر تشریف فرما تھے میں نے اس وقت یہ حدیث سنی۔ تو یہ اس کی سند کے راوی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی، دوسرے خلیفہ راشد اور بے پناہ فضائل کے حامل۔ آپ کے بارے میں جگہ جگہ اس کتاب کے اندر فضائل ہیں، انشاءاللہ ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہر مرد کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها، جس کی ہجرت دنیا پانے کے لیے تھی، او الی امرأۃ ینکحها، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی تھی، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی، یعنی نیت کے مطابق ہی اس کو اس کی ہجرت کا ثواب جزا ملے گی۔ تو لہذا اس حدیث کا ترجمہ تو سمپل سا یہ تھا،
اور راوی یہ تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اب اس حدیث میں جو مین مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ حدیث انما الاعمال بالنیت کے ساتھ بھی ہے، انما الاعمال بالنیات کے ساتھ یہ لفظ بھی موجود ہے۔ اس حدیث کو اسلام کا ثلث یا ربع بھی کہا گیا، 1/4 یا 1/2، 1/3 یا 1/4، کیونکہ اس کے اندر وہ حکم بیان کیا گیا ہے نیت کے حوالے سے کہ جس پر سارا دین کے پر عمل کرنے کا ثواب کھڑا ہے۔ The reward of deeds depends upon the good attentions، یعنی اچھی نیتوں پر عمل کے دار و مدار ہے، تو سارے کا سارا دین کھڑا ہے اسی پہ کہ انسان کی ٹینشن اچھی ہو، انسان کی نیت اچھی ہو، اور انسان کی نیت اچھی کے ہوئے بغیر کسی عمل کا اچھے عمل کا بھی ثواب نہیں ملتا اگر اس کی نیت اچھی نہ ہو۔ اب ایک دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اس کا شان ورود کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا، یہ بحث ہے، اور اس پر ہم ایک اور فقہی بحث چھیڑیں گے۔ وہ فقہی بحث یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے بار بار یہاں ثواب بولا ہے، اور انگلش ترجمے میں نے کہا the reward of deeds depends upon the good attentions، اچھی نیتوں پر عمل کا ثواب موقوف ہے۔ یہ کیوں کہا ہے؟ ثواب بار بار ہم کیوں کہہ رہے ہیں حالانکہ انما الاعمال بالنیات عمل نیتوں کے ساتھ، یہ ہے۔ دراصل ہمارے نزدیک اس کا ترجمہ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہاں پر اخروی اجر ہی مراد لیا جانا بہتر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کچھ لوگ اور کچھ ہمارے ائمہ کرام امام شافعی وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ کچھ نیتوں کچھ اعمال میں نیتیں شرط قرار دیتے ہیں، ہم ان میں نیت کو شرط نہیں مانتے۔ مثلا وضو کے اندر ہمارے نزدیک نیت کرنا شرط نہیں ہے، بغیر نیت کے بھی وضو ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اپنے اوپر پانی بہا لے تو اس کی وضو غسل بغیر نیت پہ بھی ہو جاتا ہے، ہاں نیت شرط نہیں ہے۔ ان کے نزدیک نیت شرط ہے، وہ استدلال اسی حدیث سے کرتے ہیں، اور بھی چند روایتیں ان کی مستدل ہیں۔ تو لہذا ہمارا یہاں پر استدلال یہ ہے کہ یہاں پر ثواب ہی مراد ہے۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں اب اس کے شان ورود کو دیکھیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کیوں ہے؟ کیونکہ مہاجر ام قیس جو ایک شخص تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ، اور ان کا قصد یہ تھا کہ وہ شادی کرنا چاہتے تھے ایک عورت سے، ان کی ہجرت کا سبب یہی تھا۔ تو نبی دیکھیے اس حدیث میں کیا ہے پھر آگے، انما الاعمال بالنیات کی بات، انما لکل امرئ ما نوی، کہ ہر مرد کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ ایوری پرسن ول گیٹ دا ریوارڈ اکارڈنگ ٹو وٹ ہی ہیز اٹینڈڈ، جو اس نے نیت کی اس کے مطابق اس کو اجر ملے گا۔ اب آپ نے صراحتاً فرما بھی دیا، فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، جو اس کی ہجرت دنیا کو پانے کی تھی، سو whoever immigrated for worldly benefits or for a woman to marry او امرأۃ ینکحها، یا عورت سے نکاح کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی۔ اب یہ اشارہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، وہ یہ پرتہ بھی رکھا، اور آپ نے ان کو سمجھا بھی دیا کہ جس نے عورت سے نکاح کرنے کی نیت سے ہجرت کی فہجرۃ الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ his immigration was for what he immigrated for، جس کے لیے اس نے ہجرت کی اسی کے لیے اس کی ہجرت ہے۔ اگر اللہ کے لیے ہجرت تھی، اللہ رسول کی ہجرت کی تو ثواب ہے، اگر دنیا اور عورت سے نکاح کرنے کی ہجرت کی نیت تھی تو ثواب نہیں ہے۔ آپ نے مہاجر ام قیس کو یہ سمجھا بھی دیا، لیکن یہاں پر ثواب ہی مراد کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ انما ثواب الاعمال بالنیات ہم حذف مضاف یہ مانتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر ام قیس کو دوبارہ ہجرت کرنے کا حکم نہیں دیا، وہ ہجرت کرنا واجب تھی، مکہ سے مدینہ آنا ہر مسلمان پر فرض تھا، واجب تھا۔ تو اب وہ اس نیت سے نہیں آئے تھے کہ اللہ رسول راضی ہوں، آخرت کا ثواب ملے، وہ نیت سے آئے تھے عورت سے شادی کرنے کے لیے۔ لہذا اگر ہجرت شرعاً دنیاوی حکم کے اعتبار سے درست نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس بھیجتے مکہ سے پھر مدینہ آؤ، جس سے پتہ چلا کہ وہاں پر بھی نیت سے مراد ثواب ہی تھا۔ جس طرح اگر کوئی بے نیت کے وضو کر لے تو اس کا وضو ہو جاتا ہے لیکن ثواب نہیں ملتا، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کیونکہ وضو کا میں استعمال ہونے والا پانی، اس کے نزول کا اللہ نے جو مقصد بیان کیا ہے، اللہ نے خود فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا۔ اب مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ، یہ بھی قرآن میں ہے کہ آسمان سے پانی اتارا ہی اس لیے تاکہ وہ تم کو پاک کرے۔
تو لہذا جو مقصد ہے پانی کو نازل کرنے کا وہ پاکی ہے، پیوریفیکیشن ہے۔ اب اس میں انسان نیت کرے یا نہ کرے، اس میں نیت کو تو ضروری نہیں کہ وہ پاک کرنے کے لیے نیت کرے گا تو پاک ہوگی۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیے آگ کا جو مقصد ہے وہ احراق ہے، جلانا ہے۔ اب کوئی آگ پر ہاتھ رکھ کے کہے میں نے جلنے کی نیت نہیں کی، تو وہ تو جلائے گی، اس کی تو یہ بایولوجی اس کی یہ ہے۔ تو لہذا اسی طرح پانی کا نزول کرنے کا مقصد اللہ نے خود فرمایا پاکی، پیوریفیکیشن۔ تو لہذا اگر کوئی نیت نہ بھی کرے تو پاک ہو جاتا ہے، اگرچہ ثواب اس کو اخروی نیت کے ساتھ ہی ملے گا۔ تو یہ چند بحثیں تھیں، انشاءاللہ ہم مزید اگلے صحیح بخاری کے دروس کے اندر اپنے مزید حدیثوں پہ کلام کریں گے، راویوں پہ بات کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔